الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام معزز اکابر علماء کرام اور ہمارے مہمان مقرر حضرت مولانا پی ایم مزمل والا جاہی صاحب اور حضرت مولانا عبدالرشید مفتاحی صاحب دامت برکاتہم و دیگر ممتاز علماء کرام، بزرگان محترم، عزیزان ملت، میرے لیے یقیناً مسرت و شادمانی کا یہ موقع ہے کہ میں شہر شولاپور کے عمائدین اور میرے بھائیوں کے درمیان میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ان محبتوں کا صلہ اپنی شایع نشان آپ کو عطا فرمائے. جن محبتوں کے ماحول میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ صدقہ ہے رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں نفرت تھی، دشمنیاں تھیں، لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، آپسی عداوتیں تھیں، اور قربان جائیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے مکہ مکرمہ کی سرزمین سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی سرزمین میں جس مسجد نبوی کو مرکز بنا کر کام کیا اور اقدام کیا، جس کے نتیجے میں دشمنیاں دوستیوں میں تبدیل ہو گئیں، نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو گئیں، ظلم انصاف میں تبدیل ہو گیا، اور قتل و غارت گری میں مبتلا لوگ اب انسانیت کو جگانے اور انسانیت کو زندہ کرنے میں لگ گئے. یہ صدقہ ہے رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدینہ منورہ کا فیض پھیلتے پھیلتے آج ہم یہاں اس سرزمین میں بیٹھے ہیں، تو اس کے اثرات، اس کے فیوز کا ایک منظر جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ پوری کسی بھی قسم کے امتیاز کے بغیر ہم سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان محنتوں کا نتیجہ ہے جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کو بنیاد اور بیس بنا کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے نمونے کے طور پر پیش کیا تھا. بزرگان محترم، ہم اور آپ واقف ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک تو مکی زندگی تھی اور ایک مدنی زندگی تھی. مکی زندگی کا حال یہ تھا، وہاں انتشار تھا، خلفشار تھا، اور انفرادی زندگی تھی، اجتماعیت کا نام و نشان نہیں تھا. مل بیٹھ کر اہل حق کا، حق والوں کا، توحید پرست افراد کا مل بیٹھ کر آپس میں بات کرنا بھی ناممکن تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منصوبے کے تحت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ جانے کا حکم دیا. آپ سے پہلے ہی صحابہ کرام مقدمۃ الجیش کی طرح مدینہ منورہ آ چکے تھے. انصار آپ کی استقبال میں منتظر تھے. سرکار تشریف لائے اور آپ نے انفرادیت کے ماحول کو ختم کر کے ایک اجتماعی ماحول پیدا کرنے کے لیے منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی اس مرکزیت کو قائم کرنے کے لیے قباء کی سرزمین میں راستے ہی میں مسجد کی تعمیر کر کے بتایا کہ اب انفرادیت کا دور ختم ہو چکا ہے اور اجتماعیت کا دور شروع ہو چکا ہے. مسجد قباء سے کہ اس
اس مرحلے سے گزر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنا ٹھکانہ کیا اور جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قلب شہر میں موجود رہے، سب سے پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا کیا۔ اور وہاں بھی ایک بڑا عجیب معاملہ ہے کہ دو یتیم بچے پیشکش کر رہے ہیں کہ پیغمبر ہماری اس زمین کو لے لیا جائے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ دور جب کہ آپ ابھی ایک مسافر کی حیثیت سے مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور مسجد کے لیے زمین کی شدید ضرورت ہے، اور سرکار ان یتیم بچوں سے مفت میں وہ زمین لینے کے لیے تیار نہیں، امت کو سبق دے رہے ہیں کہ دین کا کام کرو تو کسی یتیم کے حق کو مار کر نہیں بلکہ یتیم کے حق کو ادا کرتے ہوئے کرو۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، کیا ہوا؟ اجتماعیت کی زندگی کا آغاز ہوا، انفرادیت ختم ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی جو تعمیر فرمائی، یہ مسجد صرف 5 وقتہ نمازوں کے لیے نہیں تھی، یہ مسجد صرف جمعہ اور عیدین کے لیے نہیں تھی، اس مسجد کا نظام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قائم فرمایا تھا وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ تھا۔ سرکار کا ہر عمل، سرکار کا ہر قول، سرکار کی سیرت کا ایک ایک گوشہ امت کے لیے بہترین اور نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دیکھو تمہارے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، ان کی خلوت بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کی جلوت بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گفتگو کرنا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنا، ان کی ہمدردی تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کی محبت تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کا احسان تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کا انصاف تمہارے لیے نمونہ ہے۔ آؤ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں اور اس زندگی کو نمونہ بنا کر اور چلو زندگی میں، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، نجات تمہیں ملے گی، امن تمہیں ملے گا، دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹنے والے افراد میں تمہارا شمار ہوگا۔ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد تعمیر کی تھی، وہ مسجد کا تصور آج کے آپ کے شولہ پور اور آج کے ہندوستان کے اور ہمارے پڑوسی ممالک کے مساجد کا جو نظام چل پڑا ہے، مجھے معاف کیجیے کہ ان مساجد کا جو نظام ہے اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کی جھلک محسوس اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم نے مسجدوں کو مرکز عبادت تو قرار دیا لیکن مسجدوں کو مرکز انسانیت قرار نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت آپس میں ان تعلقات کے ساتھ زندہ نہیں ہے جن تعلقات کے ساتھ صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت آپس میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ ان کے پاس اخوت تھی، بھائی چارگی تھی، محبتیں تھی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینے والے بنے تھے۔ ایک پیاری جماعت سرکار نے اسی مسجد نبوی کو بیس بنا کر وہ جماعت قائم کی تھی۔ وہ مسجد، جس مسجد کو مسجد نبوی قرار دیا جاتا ہے، جو مسجد اسلام کا دارالخلافہ ہے، وہ مسجد جس مسجد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت کی ہے، امامت کی ہے، خطابت کی ہے، اور جس مسجد میں بیٹھ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوحات کی ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا وہ پیارا نظام قائم کیا ہے، اس پورے نظام کی بنیاد مسجد نبوی ہے۔ جس مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقتہ نماز پڑھی اور پڑھائی ہے، جس مسجد میں درس کا نظام رہا ہے، صفہ کا چبوترا آج بھی گواہی دے رہا ہے کہ مسجد نبوی کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے بلکہ مسجد نبوی کا تعلق قرآن مجید کی تعلیم اور اس کے تعلم سے بھی ہے۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت سے متعلق، ہمدردی سے متعلق، خدمت خلق سے متعلق وہ سارے کام کیے ہیں۔ مسجد نبوی میں وہ نظام موجود تھا جس میں غریبوں کی مدد کے لیے، بیواؤں کی خدمت کے لیے، کمزور طبقات کی خدمت کے لیے بیت المال کا ایک نظام موجود تھا، جس کا ایک دفتر تھا جس میں مستحق افراد کی لسٹ اور فہرست بھی تھی اور ان کی مدد کرنے والوں کے تذکرے اس میں موجود تھے۔
مسجد نبوی وہ مرکز انسانیت ہے جس میں بیٹھ کر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بنایا تھا، امت کو جمع کیا تھا، ایک ہی صف میں کھڑا کیا تھا۔ وہاں محمود اور ایاز کا کوئی فرق نہیں تھا۔ مسجد میں مسجد کا نظام اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، خالق کا حق ادا کریں، اور مسجد میں آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے مخلوق خدا کے حقوق کو پہچاننے والے بن جائیں۔ یہی نظام۔ اور مسجد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا؟ آپ نماز پڑھتے تھے، نماز کی حالت میں قرآن پڑھتے تھے، نماز سے فراغت کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ کی آوازیں بلند جب ہوتی تھی، سرکار کا رخ صحابہ کرام کی جانب ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی نماز میں قرآن پڑھتے تھے، اور نماز سلام پھیرنے کے بعد سرکار لوگوں کے چہروں کو پڑھتے تھے۔ غریبوں کے چہروں کو پڑھنا، مسافروں کے چہروں کو پڑھنا، مہمانوں کے چہروں کو پڑھنا، بھوکوں اور پیاسوں کے چہروں کو پڑھنا، پریشان حال افراد کے چہروں کو پڑھنا، یہ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک۔ سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا، اور ان واقعات کو آپ پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی میں تو تھے، ایک صحابی پر نظر پڑی تھی جو بھوکے تھے، مہمان تھے، مسافر تھے۔ پیارے پیغمبر نے آواز لگائی تھی صحابہ کے سامنے، کون ہے جو اس میرے مہمان کو اپنے گھر لے جائے اور کھانا کھلائے؟ یہ اعلان اگر یہاں ہوتا ہزاروں لوگ کھڑے ہو جاتے، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں ایک وقت کا کھانا نہیں بلکہ 8-10 دن کے کھانے کے اسباب موجود ہیں۔ ان کی فریج کا نظارہ کریں، ہم میں سے ہر ایک کے گھر کے فریج کا اندازہ کریں۔ لیکن جس وقت سرکار نے یہ اعلان کیا تھا، کسی بھی صحابی کے گھر میں ایک وقت کے کھانے کا معمول نہیں تھا، ان کے گھر میں وہ اتنا رزق نہیں تھا کہ میاں بیوی اور بچے بیٹھ کر آرام سے پیٹ بھر کر کھائیں۔ ایک صحابی نے ہمت کی، اور ان کو بھی اتنا یقین نہیں تھا کہ گھر میں مہمان کو میں کھلا پاؤں گا۔ حضرت ابو طلحہ تھے، اٹھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر کہا، پیغمبر میں کھلاؤں گا، میں لے جاؤں گا اپنے مہمان کو، اس بھوکے مہمان کو اپنے گھر لے جا کر کھلاؤں گا۔ سرکار کے اس مہمان کو لے کر گئے تھے، رات کا وقت تھا، تاریکی تھی۔ بیوی سے کہا گھر میں کچھ ہے، میں نبی کے مہمان کو لے کر آیا ہوں۔ بیوی نے کہا حالت تو یہی ہے، سچائی یہی ہے کہ میرے اور تمہارے لیے تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے کچھ ہے، انہی کو کھلا کر سلا دینا ہے۔ کہا بچوں کو بہلا کر سلا دو، میں اللہ کے نبی کے مہمان کو بھوکا واپس نہیں لوٹا سکتا۔ اور بیوی سے کہا کہ دیکھو کھانے کے لیے جب ہم بیٹھیں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، غیرت والا ہے، وہ اکیلا پیٹ بھر کر نہیں کھائے گا، جب کھائے گا ہم سے بھی کہے گا کہ تم بھی کھاؤ۔ دیکھو مہمان کو کھلانا ہمارا مقصود ہے، اللہ کے نبی کا مہمان ہے، دیکھو کھانا اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں تم اور مہمان کھا سکیں، اس لیے کھانے کے لیے جب بیٹھ جائیں تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے بجھا دینا، جب چراغ بجھ جائے گا تاریکی چھا جائے گی، میں اور تم تو کھانے کی ایکٹنگ کریں گے کہ دسترخوان برتن سے ہاتھ جائے گا منہ کی طرف، کوئی نوالا نہ تمہارے پیٹ میں جائے گا نہ میرے پیٹ میں جائے گا، بلکہ پورا کھانا مہمان کھائے گا، صرف اسی کا ایک پیٹ ہے جو بھر سکتا ہے میرے اس کھانے سے۔ بس وہی ہوا، بیوی نے چراغ کو درست کرنے کے بہانے اس کو بجھا دیا۔ دونوں ابو طلحہ اور ان کی بیوی کھا نہیں رہے ہیں، کھانے کا انداز اختیار کے ہوئے مہمان کھا جاتا ہے۔ فجر کی نماز کے وقت میں ابو طلحہ آئے ہیں، پیغمبر کا تعلق دیکھیے، مسجد نبوی میں مخلوق کا خالق سے تعلق ہوتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مخلوق کا مخلوق سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ نبی نماز پڑھ کر رخ کرتے ہیں صحابہ کی طرف، پوروں کے چہروں کو دیکھتے ہیں، نظر پڑتی ہے ابو طلحہ پر، کہتے ہیں سرکار ابو طلحہ رات کی تاریکی کا عمل مبارک ہو، اللہ کو تمہارا رات کی تاریکی کا عمل پسند آ چکا ہے، مبارک۔ اللہ اکبر، یہ ہے مسجد نبوی، جس مسجد نبوی کو بنیاد بنا کر پیغمبر نے
بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے روزگار لوگوں کو روزگار عطا کیا ہے۔ مسجدوں کو مسلمانوں صرف مرکز عبادت مت بناؤ، بلکہ مسجدوں کو مرکز انسانیت بناؤ۔ اسی مسجد کے اندر سرکار نے وہ کام کیا تھا، یاد ہوگا وہ واقعہ آپ کو۔ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، سارے صحابہ سے نبی کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے، غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، اللہ کے رسول کچھ تو میرے لیے کیجئے۔ نبی اپنے صحابہ کی تربیت بھی کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کی تکمیل بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان صحابی کو کچھ دے دلا کر رخصت کر دیتے، مگر تربیت مقصود تھی، اس لیے سرکار نے ان سے پوچھا تم مانگنے کے لیے آئے ہو، لیکن بتاؤ تمہارے گھر میں کچھ تو ہوگا جس کو بیچا جا سکے۔ کہا کیا چیز ہے تمہارے؟ کہا اللہ کے رسول گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، آج کل کی طرح فریج اور ایئر کولر اور فلاں اور فلاں کچھ نہیں ہے پیغمبر، وہ دو چیزیں ہیں، ایک پیالہ اور ایک برتن، دو چیزیں کچھ ہیں۔ کہا کہ لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کا ماحول ہے، صحابہ سامنے ہیں، وہ صحابی دو چیزیں لائے، پیغمبر نے ان دو چیزوں کو اپنے دست مبارک سے یوں اٹھا کر اعلان کیا، ہے تم میں سے کوئی جو ان دو چیزوں کو خرید کر اس کی مدد کر دے؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں خریدوں گا۔ کہا کتنے میں دو گے؟ کتنا دو گے؟ کہا 1 درہم۔ سرکار نے نیلام فرمایا اس سے بڑھ کر کون دے گا؟ ایک اور صحابی اٹھے، اے ممکن ہے کہ اس کی قیمت 2 درہم نہ ہو، مگر ان برتنوں کی نسبت نبی سے ہو گئی ہے، اس لیے کہا پیغمبر میں 2 درہم دوں گا۔ سرکار نے کہا لاؤ، وہ 2 درہم سرکار نے لیے، وہ پیالہ اور برتن کے حوالے کیا، اور وہ صحابی جو اپنے گھر سے وہ برتن اور پیالہ لائے تھے، کہا جاؤ ان 2 درہم میں سے 1 درہم سے گھر والوں کو سودا دے کر آؤ تاکہ وہ بھوکے نہ رہے۔ کتنا خیال ہے نبی کو کہ اپنے صحابہ کے گھر والوں کی بھوک اور پیاس کی فکر ہے، اس لیے کہا جاؤ 1 درہم سے گھر والوں کا سودا لے آؤ اور 1 درہم سے کلہاڑی لے آؤ۔ وہ گئے، سودا دلایا، اور ایک کلہاڑی لے کر آئی، دستہ اس میں لگا والی تھا لکڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے دستہ کلہاڑی میں لگایا، کہا ان سے کہ جاؤ جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو، بازار میں بیچتے رہو، یاد رکھو میرے قریب 10-15 دن تک نہ آنا۔ جاؤ۔ وہ گئے، جنگل میں لکڑیاں کاٹی، بازار میں بیچا۔ چند دنوں کے بعد آئے، ان کے ہاتھ خالی نہیں تھے بلکہ ان کے ہاتھوں میں درہم تھے، یوں اچھالتے ہوئے آئے ہو، اور سرکار نے پوچھا کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ کہا اللہ کے رسول حال بہت اچھا ہے، میں آپ کے حکم سے جنگل گیا، لکڑیاں کاٹا، بیچتا رہا کاٹتا رہا، یہاں تک کہ اب میری حالت یہ ہے کہ گھر کی پوری ضرورتیں مکمل ہو کر یہ درہم میرے ہاتھ میں ہے جو کھیل رہے ہیں۔ سرکار نے کہا کیا پیاری تربیت دی، فرمایا وہ اچھا یا یہ اچھا، تمہارا بھیک مانگنا اچھا یا تمہارا محنت کر کے کما کر اپنے گھر والوں کی ضرورت کی تکمیل کرنا اچھا؟ بتا ہے یہ جو کام سرکار نے کیا تھا وہ گھر میں بیٹھ کر نہیں، بازار میں بیٹھ کر نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے ماحول میں بیٹھ کر یہ کام کیا اور امت کو بتایا کہ دیکھو یہ غریبوں کی یہ مدد مسجد کے ماحول میں رکھ کر کی جا سکتی ہے، مسجد کو بیس بنا کر کی جا سکتی ہے، رہنے دیجیے میں مسجد کو بیس بنا کر کی جا سکتی ہے۔ آؤ مسلمانوں اپنے اندر وسعت ظرفی پیدا کرو، مسجدوں کو صرف نماز کی جگہ بنانے کا تصور ختم کرو، اور یہ وہ پرانا ماحول، اسلام کی ابتدائی ماحول جس میں نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا تھا، مسجد کو بیس بنا کر مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی ضرورت پوری کی تھی۔ سرکار مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ ہم اور آپ مجھے معاف کیجیے مالداروں سے ملتے ہیں، صاحب حیثیت لوگوں سے ملتے ہیں، شہرت یافتہ لوگوں سے ملتے ہیں،
ہم ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور کوئی غریب ملتا ہے تو ہم اس کو پوچھ کر آگے بڑھتے ہیں، اس کو ٹچ کرتے ہیں، یوں پتلی گلی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہمارا مصافحہ دو حصوں میں بٹ چکا ہے، دو رنگ میں بٹ چکا ہے۔ مالداروں کا مصافحہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، متشدد ہوتا ہے، اور جب کوئی غریب ملتا ہے تو اس مصافحے میں کوئی جوش نظر نہیں آتا، کوئی محبت کا جذبہ نظر نہیں آتا۔ ہمارے سلام میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے، مالدار کے سلام کا جواب بڑے شان سے دیا جاتا ہے، اور غریب کے سلام کا جواب میں انورٹر پر آ جاتا ہے، بہت ہی کمزوری کے ساتھ دیتے ہیں۔ یہ سلام اور اسلام کی تفریق کس نے سکھائی ہے؟ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک گوشہ یہ بھی ہے، پیغمبر نے کبھی کسی سے مصافحہ کرتے ہوئے اپنا رخ کسی اور جانب نہیں کیا، جس سے مصافحہ کرتے اپنا پورا رخ اسی کی جانب کرتے اور پوری توجہ سے اس سے مصافحہ کرتے۔ ایک صحابی آئے ہیں، مسجد نبوی کی بات ہے، یہ صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ سرکار نے ان سے ایک سوال کیا، کتنی گہرائی ہے امت کے غریب طبقے کے ساتھ نبی کا مزاج دیکھیے۔ سرکار نے پوچھا، تم پہلے بھی مجھ سے ملا کرتے تھے مگر تمہارے ہاتھ بڑے نرم ہوتے تھے، ہاتھوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جس میں کھردرا پن ہو، بہت نرم ہوتے تھے، ملائم ہوتے تھے، لیکن آج تم کئی مدت کے بعد مجھ سے ملاقات کر رہے ہو تو تمہارے ہاتھوں میں بالکل ایسی چیز ہو گئی ہے جس میں جو کھردرا پن آ گیا ہے، سختی آ گئی ہے، گٹھے تمہارے ہاتھوں میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول کیا کہوں، مجبوری نے اور غربت نے مجھے اس حد تک ڈال دیا کہ مجھے جنگل سے لکڑیاں کاٹنا پڑا، بازار میں بیچنا پڑا، پہلے میری یہ حالت نہیں تھی، پوزیشن نہیں تھی، اب غربت نے مجھے اس پر مجبور کیا، یہاں تک کہ میرے ہاتھوں میں گٹے آ گئے۔ منظر دیکھیے نبی کا، مسجد میں بیٹھ کر وقت کے نبی، نبیوں کے سردار، اس ایک غریب آدمی کے ہاتھوں کو جن سے مصافحہ کیا تھا ان کو اپنے لب مبارک سے لگا کر چوم لیا، چوم کر بتایا کہ غریب کو اپنے قریب اتنا کرو، غریب کو قریب اتنا کرو کہ اس کا ہاتھ تمہارے لبوں میں لگ جائے۔ اللہ اکبر، سلام ہو نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بزرگوں، مسجدوں کے اندر ہم وہ ماحول پیدا کریں جو ماحول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مدنی معاشرے میں قائم کیا تھا۔ یہی مسجد ہے جس مسجد میں بیٹھ کر پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے حالات دریافت کرتے تھے، جو پریشان حال خواب دیکھتے تھے، ان کے خوابوں کی تعبیر دے کر نبی ان کو اطمینان دیتے تھے، ان کے اندر ان کے دلوں کی سکینت کا ذریعہ بنتے تھے، اور وہ پیغمبر ہیں جو اسی مسجد کے اندر بیٹھ کر جہاد کی تیاریاں کرتے تھے۔ یہی وہ پیغمبر ہیں جس مسجد میں بیٹھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جھگڑوں میں تصفیہ کرتے تھے۔ مصالحت کا کام مسجدوں میں ہوا۔ آج مسلمانوں نے مسجدوں کے اندر مصالحت کا دور ختم کر دیا تو محلے کے جو دادا ہیں، محلے کے جو ظالم ہیں، آج ہماری تصفیے ان کے ہاتھوں میں چلے گئے۔ کیوں مسجدوں کے اندر یہ ماحول پیدا نہیں کیا جاتا؟ ہمارے علماء، ہمارے ائمہ، ان کی بڑی ذمہ داری ہے، اور ہماری مسجدوں کے جو صدور ہیں، جن کی نگاہیں صرف مسجد کے در و دیوار پر، جن کی نگاہیں، جن کی توجہ صرف مسجد کے بیت الخلا پر اور وضو خانے پر ہوتی ہے، اور جن کی نگاہیں صرف فین اور ٹیوبلیٹ پر ہوتی ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم مسجدوں کے اندر محلوں کی تمام افراد کو جوڑو، مسجدوں کے اندر فیصلے ہوں، مسجدوں سے متصل کچھ کمرے ہوں جہاں امام بحیثیت قاضی اور مفتی بیٹھ کر لوگوں کی مصالحت کرے، ان کے طلاق، ان کے نکاح، ان کے خلا اور ان کی وراثت کے مسائل کے بارے میں رہنمائی کرے۔ یہ مساجد کے ذمہ داروں کی بڑی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری سے بھاگتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسجد نبوی کو بیس بنایا تھا، یہ انسانیت کی بنیاد پر بیس تھی۔ مرکز عبادت نہیں صرف، بلکہ مرکز انسانیت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد نبوی کے ماحول میں ان لوگوں سے ملاقات کرتے تھے جو دور دور سے وفود آتے تھے، جن میں غیر مسلم بھی ہوتے تھے، اسلام کے لیے آتے تھے، بیعت کرنے کے لیے آتے تھے، اور پیغمبر اسی مسجد کے ماحول میں غیر مسلموں سے ملاقات کرتے تھے، بادشاہوں سے ملاقات کرتے تھے، وفود سے ملاقات کرتے تھے، ان کے مسائل، ان کے سوالات کے جوابات اور بلکہ تشفی بخش جوابات دیا کرتے تھے۔ یہی ماحول ہماری مسجدوں کے اندر ہونا چاہیے۔ مسجدوں کو پورے سماج سے جوڑو، مسجدوں کو سماج سے جوڑو۔ ہمارے سماج کے وہ غریب طبقے کے لوگ جو مسجد سے دور ہو چکے ہیں، ہم نے ان کو دور کیا تو گوہر شاہی نے قریب کیا، ہم نے ان کو دور کیا تو فتنہ شکیلیت نے ان کو قریب کیا، ہم نے ان کو دور کیا تو قادیانیت نے ان کو قریب کیا، ہم نے ان کو دور کیا تو سنگ کے نام سے جواری اور سود خوروں نے ان کو اپنے قریب کیا۔ اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجدوں کو انسانیت کا رخ دے، اور مسجدوں کے اندر ایسے ایسے گوشے بنائے جائیں، اتنی وسعت دی جائے جہاں ہمارے نوجوانوں کی تربیت ہو، ان کے روزگار کے اسباب فراہم کیے جائیں، مسجدوں کے اندر ٹریننگ کے اسباب کیے جائیں، اور مسجدوں کے اندر بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ وہ کوششیں کی جائیں جس سے مسلمانوں کی ملت کے وہ ہونہار، وہ سپوت اس ملک کے لیے ایک سپوت بن سکیں، اس ملک کے لیے فخر کا باعث بن سکیں۔ ہمیں اٹھنا ہے اور مسجدوں کو بیس بنانا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، وقت کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اس معاملے میں آگے بڑھیں اور خدمت خلق کا جذبہ پیدا کریں۔ ہمدرد انسانیت کے نام سے ہمارے یہ علماء، یہ ہمارے نوجوان اور بڑے فعال حافظ محبوب صاحب حیدرآباد آئے اور یہاں ماشاءاللہ صفا بیت المال کا کام، پھر ہمدرد انسانیت کے نام سے کام شروع ہوا، ان کے ساتھ ایک ٹیم جڑی ماشاءاللہ۔ آج ہمارے مولانا محمد مزمل صاحب بھی یہاں موجود ہیں اور مولانا عبدالرشید مفتاحی صاحب بھی موجود ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں دوپہر کے بعد سے کہ یہاں کے نوجوانوں کا جذبہ کیا ہے، ان کی محنتیں کیا ہیں۔ ان سب کو یہ ایک سرمایہ ہے ہمدرد انسانیت کا۔ اس سرمایہ کو لے کر اٹھو اور اس جماعت کے ساتھ، اس تنظیم کے ساتھ یہاں جتنے افراد ہیں، میں ان سے دل کی گہرائی سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کام کو دوسروں کا کام مت سمجھیں۔ ہر آدمی اگر کسی کے کام کو اس کا کام سمجھے گا، اپنا کام نہیں سمجھے گا، تو وہ کام آگے بڑھ نہیں پائے گا۔ اس کام کی ترقی کے لیے آپ کا آنا، آگے بڑھنا اور خدمت خلق کے اس جذبے کو پورا کرنا، اس کی شدید ضرورت ہے۔ اس وقت ہمارے مسلم معاشرے کے اندر کچھ حالات ہیں، ہمارے طبقات کو جا کر دیکھیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو ہماری مسجدوں کے اطراف میں رہنے والی وہ غریب قوم، وہ پسماندہ طبقات کے لوگ جن کے پاس جہالت ہے، جن کے پاس دین نہیں ہے، جن کے پاس غربت ہے، اور نبی نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر، غربت آدمی کو کفر تک پہنچا دے، ارتداد تک پہنچا دے۔ آج نوجوان لڑکیوں کے حالات ہیں، ارتداد کی طرف جا رہی ہیں۔ آج مسلمان غریب لوگ سود خوری میں مبتلا ہیں۔ آج نوجوان طبقہ اسلام سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مسجدوں سے مسلمانوں کا 90% طبقہ مسجدوں سے دور اور مسجدوں سے قطع تعلق کر کے زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو کیا ہم بھلا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے گی؟ اللہ کی رحمت کے لیے اسباب کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اور مجموعی اعتبار سے امت کا ایک بڑا طبقہ جب اللہ کے حکموں کے مطابق چلے گا، نبی کی سیرت پر چلے گا اور ان کاموں کو کرے گا جن کاموں کے کرنے کی ہدایت نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو یاد رکھیے یہ کام، یاد رکھیے مسلمان قریب ہوں گے مسجدوں سے ہمارا اپنا رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ ہم بعد میں رونے کے عادی ہو گئے ہیں کہ وہ فلاں بن گیا، وہ فلاں بن گیا، وہ خودکشی کر لیا۔ کیوں خودکشی کر رہا ہے؟ ہمارے جیتے جی ہم اتنے مسلمانوں کے حساس اور جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی خاندان غربت کی بنیاد پر خودکشی کر رہا ہے۔
کوئی بیوہ اپنے بچے کو تعلیم نہیں دلوا پا رہی ہے، کوئی بڑھیا بے بسی کی حالت میں اپنی جھونپڑی میں بھوکی سو رہی ہے، اور ہمارے جیتے جی ہو رہا ہو، یہ ہمارے لیے بے غیرتی کی بات ہے، بے شرمی کی بات ہے۔ ہمیں اٹھنا پڑے گا، ورنہ کل قیامت کے دن پروردگار کے سامنے سوال دینے کے لیے اور جواب دہی کے لیے ہمیں تیار رہنا پڑے گا۔ وہ زندگی کیا زندگی ہے جس زندگی میں صرف اپنا پیٹ پوجا، اپنی بیوی اور بچے، اسی کو پوری دنیا سمجھ کر ایک انسان زندگی بسر کر کے موت کے منہ میں چلا جائے، کیا اس زندگی پر کوئی فخر کر سکتا ہے؟ نہیں واللہ نہیں، ہمیں اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ آج دواخانوں کی حالت کیا ہے دیکھیے آپ، دواخانوں میں آپ کے شولہ پور کے سرکاری دواخانوں میں جائیے، ایک ایک کی بپتا سنیے۔ حیدرآباد کی سرزمین میں جب ہم نے صفا بیت المال کے کام کا آغاز کیا اور دواخانوں میں جا کر ہم نے ان کے حالات دریافت کی، ایک ایک کی ایک ایک کہانی، ایک عثمانیہ ہاسپٹل کے میں ہم فروٹ لے کر گئے تھے، رات کا وقت ہے، ایک 70 سالہ غیر مسلم بوڑھا سویا ہوا ہے، اس کو بیڈ بھی نصیب نہیں ہے، اس سے کہ پورے دواخانے میں اتنے مریض ہیں کہ ہر ایک کو بیڈ میسر نہیں ہے، کچھ مریضوں کو نیچے لٹایا گیا ہے، وہ 70 سالہ غیر مسلم ہے۔ لوگوں نے کہا اس کی حالت دیکھیے، ہم گئے اس کو فروٹ کاٹ کر ہم کھلا رہے تھے، کچھ طاقت اس کو آئی، میں نے اس سے پوچھا، چونکہ دواخانے میں کوئی نہ کوئی ہر ایک کا ہوتا ہے، بیوی ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، لیکن وہ بدنصیب ایسا تھا جس کا کوئی وہاں نہیں تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا تمہارا کوئی ہے یہاں؟ اس نے کہا کہ تم۔ ہائے ہائے، جب اس نے یہ لفظ کہا تم اور اشارہ کرتے ہوئے میری طرف، تو میں دل پسیج گیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آج ہم انسانیت مرتی چلی جا رہی ہے، آج ان حالات میں ہمیں جانا پڑے گا دواخانوں کو۔ ہم جلسوں میں جانے کی عادی ہیں، ہم شادی خانوں میں شادی کے لیے ولیمے کے لیے جانے کے تیار ہیں، ہم بڑے بڑے کانفرنس اور سیمینار میں جانے کے لیے تیار ہیں، ہم مارکیٹ میں نظر آتے ہیں، ہم بازاروں میں نظر آتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پر نظر آتے ہیں، ہم کسی سلم بستی میں کسی بیوہ کی ضرورت پورا کرنے، اس کے بارے میں کچھ تحقیق کرنے کے لیے جانے، اس کی مدد کے لیے جانے کے لیے ہم نظر نہیں آتے۔ کتنے لوگ ہیں پڑے ہوئے ہیں بستروں پر۔ ہبلی کے ایک سلم بستی میں ہم گئے، اللہ اکبر، دور کا کونے میں نے مقامی لوگوں سے کہا آپ لوگ جو صفا کے ذمہ دار ہیں اب ہمارے ساتھ چلیں، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی بستی میں کیا ہے، مگر میں بتاتا ہوں کہ سلم بستیوں کا کیا حال ہے، چلو میرے ساتھ۔ میں چلا، وہاں کی ایک چھوٹی سی کالونی میں ایک یند گلی کے اندر ہم گئے، وہاں پر ایک چھوٹا سا گھر تھا، میں نے کہا کہ اس گھر میں چلیں۔ جب اس گھر کے اندر گئے تو جلنے کی بو آ رہی تھی، جلنے کی۔ میں نے پوچھا کہ بھئی کیوں جلنے کی بو آ رہی ہے؟ اور وہاں ایک آدمی دفاعی پر نوجوان 35 سال کا نوجوان پڑا ہوا ہے اور 50% سے زیادہ اس کا جسم جلا ہوا ہے۔ پوچھا گیا، اس کی ماں بھی وہاں نہیں تھی، کسی کام سے گئی تھی اس لیے کہ اس کو کما کر اس کا علاج کرنا تھا۔ اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ جیسے ہی وہ جل گیا وہ اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ ہم نے اس کو لے کر بنگلور پہنچا کر وہاں اس کا پورا علاج کیا، الحمدللہ صحت یاب ہوا۔ یہ اس قسم کے لوگوں تک کون پہنچے گا؟ ان کی بپتا کون سنے گا جن کا کوئی نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے ہم کو نہیں بتایا؟ پیغمبر نے کیا کہا تھا اس یتیم بچے کو دیکھ کر؟ جب پیغمبر جہاد سے واپس آ رہے ہیں، اس کے باپ کا جہاد میں انتقال ہوا ہے، وہ شہید ہوا ہے اور اس کا بچہ بل بلا رہا ہے، نبی گزر رہے ہیں، نظر اس بچے پر پڑی، پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کیا کہوں، میرے ابا اس جنگ میں شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رو رہا تھا، بل بلا رہا تھا، اور پیغمبر اس کے قریب پہنچے، لپٹا لیا، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور کیا پیارا جملہ کہا، بیٹے اگر میں ایک بات کہوں تو تم کیا کہو گے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا آج سے محمد اگر تمہارا باپ بن جائے اور عائشہ تمہاری ماں بن جائے تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا پھر تو میرے لیے عید کا دن ہے۔ پیغمبر اس کو بچے کو لے کر گھر گئے، امی جان عائشہ صدیقہ سے کہا عائشہ اللہ نے تم کو یہ بیٹا عطا کیا ہے، اس کو کپڑے پہناؤ۔ امی جان عائشہ صدیقہ نے چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اوپر پہنایا اڑایا اور ایک اور تہبند بنا دیا۔ پیغمبر جمعہ کا وقت ہے، مسجد تشریف لے جا رہے ہیں، اسی یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ممبر پر سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، یتیم بچہ سامنے ہے، سرکار خود ممبر پر بیٹھ کر سامنے دیکھتے ہیں، وہ یتیم بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے
کے رسول نے اشارہ کیا اور اس یتیم بچے کو منبر پر اپنے بازو بٹھا کر صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا محمد کا جی نہیں چاہتا کہ محمد اوپر بیٹھے اور وہ یتیم بچہ بے کسی کی حالت میں اکیلا بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں اور دوستوں، اس وقت کی شدید ضرورت ہے کہ مسلمان خدمت خلق کے میدان میں آئیں اور آپسی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھیے، رشتہ داریوں کو باقی رکھیے، ماں باپ کے ساتھ احسان کیجیے، غریب طبقے کے قریب جائیے خاموشی کے ساتھ۔ رات کا وقت ہوگا، آپ تہجد پڑھتے ہوں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ بھی پڑھیے، کوئی اختلاف نہیں، اعتراض نہیں واللہ، لیکن کسی رات ایسا بھی ہو جائے کہ آپ اپنے ایک ایسے سلم بستی میں کسی بیوہ کے گھر چلے جائیں اور راشن کی ایک پیکٹ اس کے گھر پر رکھ دیں، کہیں کہ یہ میرے اور میرے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، کسی کو بتانا نہیں۔ خدا کی قسم آپ کا اور ہمارا وہ عمل ہماری مغفرت اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے۔ یہ وقت ہے مسلمانوں، یہ صرف کھا کر خوش ہونے کا زمانہ نہیں ہے۔ ایک دور تھا، ہمارے بڑوں نے کھلایا، پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ سرکار مدینہ منورہ تشریف لائے، 4 باتیں بتائی تھی بزرگوں، 4 باتیں بتائی تھی بنیادی۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، صلوا الارحام، رشتہ داری کے ساتھ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، صلوا باللیل والناس نیام، رات کے وقت میں نماز پڑھو جب سب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ 4 باتوں میں 3 باتوں کا تعلق خدمت خلق سے ہے۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، خوب سلام کرو ایک دوسرے کو۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، اور کھانا کھلاؤ صرف داماد کو، سسرے کو، بھتیجے اور بھانجے کو، صرف سیٹ صاحب کو، پیٹ صاحب کو، بڑوں کو، بڑے بڑے منصب کے لوگوں کو بلاؤ تمہاری دعوتوں میں۔ اور مبارک بات تو ماشاءاللہ آپ کی دعوت میں پورے لوگ آئے، 4 ویلر کے لوگ، ماشاءاللہ۔ اور نبی کہہ رہے بدترین دعوت وہ دعوت ہے جس دعوت میں مالدار زیادہ ہو اور غریب کم ہو۔ اور بہترین دعوت سرکار نے فرمایا بہترین دعوت وہ دعوت ہے جس دعوت میں غریب زیادہ ہو اور مالدار کم ہو۔ کھلاؤ، انسانیت کی بنیاد پر کھلاؤ۔ یہ جو غیر مسلم طبقہ آپ کے ساتھ ہے، برسوں سے 1 ارب کی آبادی کا غیر مسلم طبقہ ہے اور ہم 25 کروڑ میں ہیں، برسوں سے اتنے ہی ہیں۔ اگر ہم یہ 25 کروڑ مسلمان کھڑے ہو جائیں ایک انقلاب لے کر، ہر مسلمان 10 غیر مسلموں سے دوستی کرے گا، 10 غیر مسلموں کو اپنے گھر میں کھانا بٹھا کر کھانا کھلائے گا اور نبی کی اس سنت کو ادا کرے گا جو نبی نے ایک غیر مسلم کو اور رات کے وقت میں کھانا خوب کھلایا، اپنے گھر ہی میں سلایا، اور جب اس نے گندگی کی سرکار کے بستر پر، وہ تو بھاگ گیا تھا، نبی نے اس کے بستر کو اپنے ہاتھوں سے دھویا تھا۔ وہ سنتیں زندہ کریں، یہ کدو کھانے کی سنتیں، یہ میٹھا کھانے کی سنتیں، یہ دعوت قبول کرنے کی سنتیں بہت ہو گئی ہیں، اب بس کرو ان سنتوں کو۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا بھی ایک وقت ہے، اور کیوں بدنام کرتے ہو دعوت قبول کرنا سنت ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ دعوت کرنا سنت ہے؟ اگر دعوت قبول کرنا سنت ہے تو پرچار کرو گے تو یہ بدنام کر رہے ہو کہ نبی زیادہ دعوت کو قبول کرتے تھے۔ یہ پہلے کہو کہ دعوت کرنا سنت ہے، اس لیے کہ نبی نے جتنا زیادہ کھلایا ہے اتنا کسی کا کھایا نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو اٹھنا چاہیے۔ ہمارے اولیاء یہ صرف کرامتیں نہیں بتاتے تھے، ان کی کرامتیں لوگوں کو کھانا کھلانا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، ان جیسے بڑے بڑے جو اولیاء تھے، بندہ نواز کیوں تھا؟ ان کے اندر بندہ نوازی تھی، صرف نام رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کے اندر کو سنو، ان کی سیرت کو پڑھو، ان کے ملفوظات کو پڑھو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس لنگر چلتا ہے، کھانا کھلاتے تھے۔ ان کا کھانا کھلانا صرف رشتہ داروں کے لیے نہیں، گھر والوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ ان کا کھانا کھلانا انسانیت کی بنیاد پر تھا۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، چھوٹا بڑا، مرد عورت، غریب بچے بوڑھے، سب کے سب آتے تھے اور آپ کے دربار میں کھانا کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ اجمیری نے کہا سب کو بلاؤ کھانے کے لیے، سب کو بلاؤ۔ سارے لوگوں کو بلایا گیا، سب کو بلایا گیا، سارے لوگ کھا رہے ہیں۔ حضرت نے دیکھا ایک مہتر غیر مسلم ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے، دھن میں گندگی لے کر جا رہا ہے۔ حضرت نے پوچھا ہماری نگاہ کبھی نہیں جاتی، ہم دعوت دیتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں اور دروازے پر کوئی فقیر آتا ہے تو اس کو گالیاں کھلاتے ہیں، کھانا نہیں کھلاتے، ہاں گالیاں کھلاتے ہیں۔
خواجہ اجمیری سب کو بلائے ہیں، سارے لوگ کھا رہے ہیں، اونچی جگہ پر بیٹھ کر سب کو کھاتا دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، ہم کھا کر خوش ہونے کے عادی ہو گئے، وہ کھلا کر خوش ہوتے تھے اور میرے اولیاء تھے۔ دیکھا مہتر ہے، کام سے جا رہا ہے اور دعوت میں شریک نہیں ہے، جبکہ سب کو دعوت دی گئی ہے۔ حضرت نے مریدوں سے کہا بلا لاؤ اس کو، وہ آیا ہانپتے کامتے، پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی، مجھے حضرت بلا رہے ہیں، ڈانٹ پڑے گی، وہ ڈرتے ڈرتے آیا، قریب آیا، حضرت نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کھانے کے قابل نہیں، وہ مہتر ہے، گندگی لے کر جا رہا ہے، اتنے صاف نہیں کہ وہ کھا سکے۔ حضرت نے بازو بٹھایا، سارے لوگ منظر دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانا اس مہتر کو کھلایا۔ وہ ہاتھ پاکیزہ ہاتھ، وہ لطیف اور نازک ہاتھ خواجہ اجمیری کے پہنچ رہے ہیں ایک مہتر کے منہ پر اور کھلا رہے ہیں۔ جب وہ کھاتا رہا اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ جب کھانا کھا چکا ایک پیارا جملہ اس نے کہا، حضرت اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کر میرا پیٹ تو بھر دیا، اپنی زبان سے کلمہ پڑھا کر میرے دل کو ایمان سے بھر دیجیے۔ حضرت نے کلمہ پڑھایا اور وہ مہتر جو آیا تھا کفر کی حالت میں اور وہ جا رہا تھا ایمان کی حالت میں۔ بزرگوں، کیا ہم اس اسٹیج پر نہیں آ سکتے، اس اسٹیپ پر نہیں آ سکتے کہ ہم بھی اس قابل بنیں کہ لوگوں کو کھانا کھلائیں؟ بزرگوں، انسانیت مر رہی ہے، کیوں مر رہی ہے؟ ہمارے جیتے جی نبی کے ماننے والے، نبی کے امتی کہنے والے، نبی کے اوصاف کو تذکیرے کرنے والے، بھرپور نعتیں پڑھنے والے اور ہم نبی کے شان میں بہت کچھ بولنے والے، ہمارا عمل نبی کے ان اعمال کے مطابق ہونا چاہیے۔ بزرگوں، آج بھی غیر مسلموں کا ایک بڑا طبقہ اس بات کا انتظار ہے کہ مسلمان نبی مسجد نبوی میں پھیلائے گئے اس دین کو اور اس اسلام کو اور اس نقشے کو پیش کرے، ہندوستان کی سرزمین میں انتظار میں ہیں۔ وہ ہماری بد کلامی اور ہماری گالی گلوچ کی وجہ سے ان کے دلوں پر ایک زخم پہنچی ہے، اس زخم کو نکالنا ہوگا اور ہم ان اخلاق کو پیش کرنا ہوگا جو اخلاق نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے۔ بزرگوں، آج بھی سرزمین بہت نرم ہے۔ آندھرا پردیش کا ایک واقعہ ہے، میں ہمیشہ بولتا ہوں واقعہ، ایک غیر مسلم اپنی بیوی کو لے کر، جبکہ اس کی ڈیلیوری کا مسئلہ تھا، وہ بس اسٹینڈ آیا، کسی اور بستی میں ان دونوں کو جانا تھا، ڈیلیوری کا مسئلہ تھا، غریب آدمی تھا، اس کے پاس کوئی پیسہ اس سے نہیں تھا۔ جب آیا وہ تو بس نکل رہی تھی اور بس کھچاکھچ بھری ہوئی تھی، وہ بیچارہ بیوی سے کہا کہ چلو چلنا ہے چونکہ تمہاری ڈیلیوری کا مسئلہ ہے اور دیہاتوں میں تو بار بار بسیں نہیں ملتی، چلو ایسے ہی حالت میں چلے۔ وہ بیچاری اندر گئی، یہ بھی اندر گیا، بڑی مشکل سے دونوں کھڑے ہوئے تھے پورے بھیڑ میں۔ اس کے غیر مسلم ساتھی بھی بیٹھے ہوئے تھے سیٹوں پر، کسی نے بھی اٹھ کر اس عورت کو جگہ نہیں دی، کوئی ہمدردی نہیں کی۔ ایک مسلمان صاحب داڑھی والے رحم آیا ان کو اور انہوں نے اس عورت کو اشارہ کیا کہ تم بیٹھ جاؤ، میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ وہ بیچاری بیٹھ گئی، وہ صاحب کھڑے رہ گئے۔ بس چلنے لگی بھی، جنگل میں جا رہی تھی، کنڈکٹر نے کہا ٹکٹ، تو اس کا شوہر جو غریب تھا 20 روپے کے ایک نوٹ نکال کر دیا، اتفاقاً وہ نوٹ پھٹی ہوئی تھی۔ اس کنڈکٹر نے کہا کہ یہ نوٹ چلتی نہیں، اس نے کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور نوٹ نہیں ہے، کہا کہ ڈرائیور کو سیٹی بجا کے اس نے کہا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اتارنا ہے۔ بیچ جنگل میں ایک حاملہ عورت اور ایک غریب خاندان کو نیچے اتارنے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک مسلمان کو رحم آیا، دوسرے اور ایک مسلمان کو، وہ آگے بڑھ کر کنڈکٹر سے کہا کہ یہ نوٹ 20 روپے کی مجھ سے لے لو، اس کا ٹکٹ دے دو۔ بس اس نے ٹکٹ دی، آگے بڑھی، جہاں دونوں کو اترنا تھا جس بستی میں اتر گئے، ہاسپٹل گئے، ڈیلیوری ہو گئی۔ اور جب اطمینان سے دونوں نے اطمینان کی سانس لی تو شوہر نے ڈرتے ڈرتے جھجکتے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ، بس میں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہماری برادری کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو کھڑی ہوئی تھی، کوئی بھی اٹھا نہیں، ایک مسلمان آدمی کھڑا ہوا اور اس نے سیٹ دی، اور جب 20 روپے کی نوٹ کی باری آئی، ہماری قوم کا کوئی افراد 20 روپے دینے کے لیے تیار نہ ہوا، ایک مسلمان ہی نے اٹھ کر دیا۔ اس نے یہ کہہ کر اپنی بیوی سے بڑے دبے الفاظ میں کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی ان کے جیسا اسلام قبول کر لوں، دین قبول کر لوں۔ جب یہ جملہ شوہر نے کہا تو بیوی نے کہا، تم تو سوچ رہے ہو کہ مسلمان ہو جاؤ، یہ خوشخبری سن لو کہ جس وقت اس مسلمان نے مجھے بٹھا دیا تھا اور وہ کھڑا ہوا تھا، اسی وقت میں مسلمان ہو گئی تھی۔ 20 روپے کی ایک نوٹ، 2 گھنٹے کی ایک سیٹ مسلمانوں ایک خاندان کو اسلام کی طرف لا سکتی ہے۔ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمدرد انسانیت کی یہ تنظیم اٹھی ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کو سہارا دو۔
اس کو 2 لکڑیاں نہیں 4 نہیں، شولاپور کی سرزمین کے جیالو تم سب کو اٹھنا ہے، ان کے عزائم کو سمجھو، ان کی نیتوں کو سمجھو، ان کے جذبات کو سمجھو اور اٹھو، ان کی مدد کرو، پوچھو آپ کی کیا ضرورت ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے آج مغرب سے پہلے آپ نے اس ہمدرد انسانیت نے وسائل اور اسباب کی کمی کے باوجود آج جس زمین پر ہم گئے تھے اس کی خریدی کی بات ہوئی، معلوم نہیں 7 ساڑھے 7 لاکھ جتنا بھی ہو اس کی قیمت ہوگی اور وہ ادا کرنی ہے۔ کیا ہمارے اس شولاپور کے اس سرزمین میں ایک مالدار بھی اگر کھڑا ہو جائے تو وہ قیمت ادا ہو جائے؟ ایک مالدار اللہ کا بندہ کھڑا ہو جائے، اخلاص کے ساتھ ذمہ داروں سے ملے، کہیں کہ بھائی یہ قیمت میں دے دوں گا انشاءاللہ، تو انشاءاللہ وہاں ایک عمارت قائم ہوگی، مسجد ہوگی، نظام ہوگا، خدمت خلق کا نظام وہاں پر ہوگا اور سارے کام وہاں سے انشاءاللہ ہوں گے۔ مسجد کے تحت انسانیت کا کام بھی انشاءاللہ وہاں ہوگا۔ بزرگوں، کام کرنے کی ضرورت ہے، آپ سب ذمہ دار ہیں خدمت خلق کے، آپ کو اٹھنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا اور ہمارے ان ہندو بھائیوں کے ساتھ آپ میں سے اگر ہر ایک آج یہ فیصلہ کرے میں 10 غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کروں گا، محبت کی بات کروں گا، صرف بات کیجیے، آپ کبھی بلائیے چائے پر۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ٹرینوں میں بیٹھتے ہیں، عجیب معاملہ ہوتا ہے، ٹرین میں آپ 10 گھنٹے جرنی کرتے ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین میں آپ کو بحیثیت مسلمان 10 گھنٹے عطا کیے کہ ایک غیر مسلم کی صحبت آپ کو مل رہی ہے۔ والجار الجنوب، یہ 10 گھنٹے کا آدمی ملا ہے، یہ 10 گھنٹے میں آپ اس کو اسلام پیش کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ اسلام نہ صحیح، اپنے پہلے اخلاق تو پیش کر سکتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے، تلخ بات یہ ہے، کڑوی بات یہ ہے، سچی بات ہے کہ ہم اس ٹرین میں بیٹھتے ہیں 10 گھنٹے تک، چائے بیچنے والا آتا ہے، چائے پی جاتے ہیں، پانی بیچنے والا آتا ہے، پانی پی جاتے ہیں، ایک لفظ اس غیر مسلم سے نہیں کہتے صاحب آپ بھی پانی پیجئے، میں پانی نہیں پیا ہوں اس کو، ابھی یہ پیک ہے، آپ پہلے پیجئے میں بھی پیوں گا۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ چائے بھی جاتی ہے تو آرڈر 2 چائے کا دو، صاحب 2 چائے دو، وہ پریشان ہو کیا 2 چائے ایک آدمی کیوں لے رہا ہے؟ کہ یہ صاحب آپ جب تک نہیں پئیں گے میں نہیں پیوں گا، چائے میں ہماری شرکت ہوگی، ہم 7 چائے پئیں گے، انجوائے کریں گے۔ کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ آج ہمارا تلخ معاملہ یہ ہے کہ 10 گھنٹے کی سیٹ پر جو بازو والا بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ کھڑکی کو دیکھتا رہتا ہے ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں، جیسے ہی وہ رخ موڑتا ہے ہم یوں دیکھتے ہیں، اس کا چہرہ بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جو داعی جس کو دعوت کی ذمہ داری دی گئی دین اسلام کی، وہ اگر مدعو کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا، اس کو 2 بات اس سے کرنا بھی نہیں چاہتا، وہ دین کی دعوت کیا دے گا؟ وہ اسلام کی دعوت کیا دے گا؟ بزرگوں، یہ مواقع ہیں، ان مواقع کو استعمال کرو، آپ کا گاہک ہوگا، آپ تاجر ہیں، آپ کا گاہک غیر مسلم ہے، آپ دھیرے 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 اپنے اخلاق، اپنی نرمی، اپنی صداقت، اپنی سچائی، امانت داری، اپنی وعدہ وفائی اور اپنے کھلے انداز میں بغیر دھوکے کے کاروبار کرو۔ 10 سال تک کاروبار کرے گا، خدا سے ممکن ہے کہ اللہ 11ویں سال اس کو ایمان کی ہدایت دے۔ یہ کام کرنے کے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 15 سال سے خدمت خلق کے اس میدان میں کام کرنے کے بعد اتنے تجربات ہوئے۔ نیپال کا زلزلہ جب ہوا تھا ہم لوگ گئے تھے، اور زلزلہ جس وقت ہوا تھا وہاں 94% ہندو رہتے ہیں، 5-6% مسلمان ہیں۔ جب ہم کار سے جا رہے تھے، ہمارا ایک ڈرائیور تھا، اس کا نام کچھ تھا، وہ ساتھ ہمارے ساتھ ہوا۔ دوپہر کا وقت ہوا تو اس نے ہوٹل میں جب ہم گئے تو وہ دور جا کر کسی دوسرے ٹیبل پر بیٹھا، ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ذمہ دار لوگ۔ جب وہ بیٹھا اور کھانا وہاں کھانے کے لیے راضی تھا، میں نے کہا کہ نہیں ادھر آؤ۔ عموماً ڈرائیور لوگ تھوڑا سا جھجکتے ہیں، میں نے کہا کہ نہیں، تم ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، تم بھی انسان ہم بھی انسان، تم ایک باپ سے پیدا ہوئے ایک ماں سے، ہم بھی ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے، بیٹھو یہاں پر ہمارے ساتھ کھاؤ۔ وہ کھایا، رات کا وقت آپ پھر جھجکنے لگا، دوسرے وقت رات میں بھی جب ہمارے ساتھ کھایا، 12 بجے ہم رات میں واپس ہو رہے تھے اپنے مقام پر امداد کر کے، جب وہ جب ہم اترنے سے کچھ آدھا گھنٹہ پہلے اس نے مجھ سے کہا صاحب ایک بات بولو۔ کہا کیا بات ہے؟ کیا میں بھی تمہارے جیسا مسلمان ہو سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں ہو سکتے، پڑھو کلمہ پڑھو۔ اس نے کلمہ پڑھا، اس کا نام عبداللہ رکھا۔ وہاں ایک مدرسہ تھا، وہ مدرسے کی ذمہ داروں سے اس کو جوڑا گیا۔ جو شخص گیا تھا کفر کی حالت میں، جب لوٹا تو اسلام کی حالت میں لوٹا۔ ہم یہ کام کیوں نہیں کرتے صاحب؟
آج ہمارا معاملہ، ہماری گالی غیر مسلموں تک پہنچ گئی، گالیاں ہمارے اخلاق کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ ہم سب کو آج طے کرنا ہے کہ ہم شولہ پور کی سرزمین میں ایک ایک کر کے 10 غیر مسلموں سے بات کریں گے، اچھے اخلاق سے بات کریں گے، کبھی چائے پلائیں گے، کبھی کوئی چیز کھلا دیں گے، کچھ گفٹ کر دیں گے، کبھی گھر میں بلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، اور کوئی فتوے کی ضرورت نہیں کہ اس غیر مسلم کے کھائے ہوئے پلیٹ کو 7 مرتبہ دھونا، 6 مرتبہ دھونا، کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی مرتبہ آپ کے لیے برتن دھویا جاتا ہے، آپ اپنی بیوی سے کہیے کہ غیر مسلم کے برتن کو بھی اتنی ہی مرتبہ دھونا ہے۔ یہ بتائیے، مزاج بنائیے، انشاءاللہ بہت بڑا کام شولہ پور کی سرزمین سے ہوگا۔ مجھے امید ہے یہاں کے نوجوانوں کے جذبات کو دیکھ کر آج مجھے جو خوشی بھی ہے میں اس کو الفاظ میں شکل دے ہی نہیں پاتا۔ یہاں کے نوجوانوں کا جذبہ، یہاں کی فکر اور نوجوانوں کو سمیٹ کر جو کام کیا گیا ہے، اور ماشاءاللہ مہمانوں کا اکرام کی جو شکلیں دیکھی گی، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، مگر یہ کہ ان کے جو اخلاق ہیں، انہوں نے جو جذبے کے ساتھ اور پھرتی کے ساتھ اور جس محبت اور عقیدت میں انہوں نے ان علماء کے ساتھ کیا ہے، اللہ اس کی جزا ان کو عطا فرمائے۔ لیکن استقامت کے ساتھ جڑے رہیے، اس تنظیم کے ساتھ، ستون کے ساتھ، اختلافات کو دور کیجیے، محبتوں کے ساتھ رکھیے، انا کو ختم کیجیے۔ کوئی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، بس کام کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں ہندوستان کی سرزمین یہ پیاسی ہے اور پوچھ رہی ہے ہم سے کہ تم یہ کام کب کرو گے؟ انشاءاللہ ہمارا عمل جواب دے گا، ہم حاضر ہیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔